لاہور میں بھی ٹیمپریچر جو ہے 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ 2008 میں -2.2 ریکارڈ کیا گیا تھا لاہور کا ٹمپریچر۔ اتنا کم ٹیمپریچر لاہور میں پہلے کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا گیا۔ جو ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوائیں جیسے ہم کہتے ہیں سائبیرین ہوائیں آج کل جو انٹر ہو چکی ہیں۔ کراچی کا بھی آج ٹمپریچر 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو کراچی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 2008 کے بعد پھر ایک بار ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ گرنے والا ہے، 0 ڈگری تک بھی جائے گا، تو اس صورتحال میں ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ آخرکار یہ موسمی تبدیلیاں جو ہے اتنی تیزی سے کیوں آ رہی ہیں؟ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سردی کا ٹینیور ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اگر میں غلط نہ ہوں پچھلے سال تو بہار آئی نہیں تھی۔ اتنی زیادہ سپیڈ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی ایک کوئی اسپیشل وجہ؟ جس طرح گرمیوں میں ہم اکثر یہ ٹرم یوز کرتے ہیں کہ آج ٹیمپریچر جو ہے وہ 35 ڈگری ہے لیکن فیل لائک 40 ڈگری، اور اگر سردیوں کی بات کروں تو ٹیمپریچر 10 ڈگری ہے، فیل لائک 5 ڈگری۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ جو ٹیمپریچر ہے وہی فیل ہونا چاہیے کہ یا فیل ہونے والی چیز جو ہے وہ الگ ہوتی ہے؟ السلام علیکم جی، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیضان چودھری۔ پاکستان کے موسم میں اچھی خاصی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے پنجاب کے مختلف شہروں کی طرح لاہور میں بھی ٹیمپریچر جو ہے 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ تو کیا واقعی درجہ حرارت 0 تک جانے والا ہے؟ میرے ساتھ میٹ ڈائریکٹر چودھری اسلم صاحب موجود ہیں، ان سے جانوں گا کہ سر حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعی مختلف شہروں کی طرح لاہور میں بھی ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا؟ جی بالکل، آج کل جو سائبیرین ہوائیں ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو چکی ہیں۔ پچھلے 2-3 دن سے مختلف شہروں کا ٹمپریچر کافی لو جا رہا ہے، جیسے لاہور کا بھی آج ٹمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا، اور آنے والے 3 سے 4 روز میں جو لاہور کا ٹمپریچر ہے مزید گرے گا اور 0 کو ٹچ کر سکتا ہے۔ اور اس کا ریکارڈ اگر میں آپ کو بتاؤں تو 2008 میں -2.2 ریکارڈ کیا گیا تھا لاہور کا ٹمپریچر، تو اس مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 0 کو جو ٹچ کر سکتا ہے۔ سر اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اتنا کم ٹیمپریچر لاہور میں پہلے کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا گیا۔ نہیں، 2008 میں نے کہا نا -2.2 ہوا ہے، تو یہ جب ایک جو ویدر پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے، جیسے جو ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوائیں جیسے ہم کہتے ہیں سائبیرین ہوائیں، یہ افغانستان کے تھرو پاکستان میں انٹر ہوتی ہیں، تو آج کل یہ انٹر ہو چکی ہیں، اور بلکہ یہ کراچی تک پورے پاکستان کے ٹمپریچر کافی ڈراپ کر رہی ہیں، اور کراچی کا بھی آج ٹمپریچر 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو کراچی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ تو اسی لیے پنجاب کے مختلف علاقوں اور پاکستان میں تقریباً اس نے کافی ڈراپ کیا، اور جیسے لاہور کا بھی 0 تک جانے کا امکان ہے۔ سر اس میں احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ جس طرح ہم جب گرمی آتی ہے، ہیٹ ویو ہوتی ہے یا ہیٹ اسٹروک بولیں گے، تو اس میں بھی آپ کی جانب سے جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر شہریوں کے لیے جاری کی جاتی ہے کہ شہری جو ہے اس ٹیمپریچر میں یہ کام کریں۔ تو اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 2008 کے بعد پھر ایک بار ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ گرنے والا ہے، 0 ڈگری تک بھی جائے گا، تو اس صورتحال میں ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جب زیادہ سردی ہوگی تو ہمیں اسپیشلی جو مارننگ اور شام کے ٹائم جو ہے جب ٹمپریچر زیادہ گر جاتا ہے، تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو منیمم ٹمپریچر ہے وہ 3 بجے رات کو ہوتا ہے، 3 اور 4 کے درمیان کسی لمحے بھی جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں صبح کے دوران جو ہے اسپیشلی جو ہمارے جو اولڈ ایج لوگ ہیں، یعنی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کو باہر نہیں جانا چاہیے، اور بچوں کو اسپیشلی ان کو زیادہ افیکٹ سردی جلدی کرتی ہے، ان کو جو ہے بلا وجہ باہر نہیں جانا چاہیے، باہر کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو لیکن ایک چیز اس میں اچھی ہوگی کہ دن جو ہے جو صاف ہوں گے اور دن کا ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوگا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کا ٹمپریچر کوئی 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب چلا جائے گا، تو یہ تھوڑی سی اس میں ریلیف مل سکتا ہے۔ سر کیا فرق ہے؟ اتنا فرق کس طرح سے آ سکتا ہے کہ دن میں آپ 20 ٹیمپریچر بتا رہے ہیں، رات کو 0؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو آج کل جو سورج چمک رہا ہے، اگر آج کل جو ہے سورج پوری اپنے آب و تاب سے اپنی روشنی بکھیر رہا ہو تو دن کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو وینڈز ہوتی ہیں وہ نارتھ ویسٹ سے آ رہی ہوتی ہیں، شمال مغرب سے، تو وہ ڈرائی وینڈز ہوتی ہیں، تو جیسے سورج تھوڑا سا اوپر آتا ہے تو اس سے ٹمپریچر بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، اب چونکہ آپ نے وقت دے ہی دیا ہے تو آپ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آخرکار یہ موسمی تبدیلیاں جو ہے اتنی تیزی سے کیوں آ رہی ہیں؟ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سردی کا ٹینیور ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اگر میں غلط نہ ہوں پچھلے سال تو بہار آئی نہیں تھی۔ تو آپ اس میں تھوڑا بتاتے چلیں کہ کیا وجہ ہے اتنی زیادہ سپیڈ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کی ایک کوئی اسپیشل وجہ؟
دیکھیں یہ پوری دنیا کا جو ویدر ہے وہ ویدر پیٹرن بدل رہے ہیں، لیکن یہ پورے گلوب کا چینج ہو رہا ہے. اس میں جو ایک چیز ہے جو گلوبل وارمنگ ہے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے جو ہم ایٹماسفیئر میں جو بھیج رہے ہیں، جیسے پاکستان کا شیئر اس میں بہت زیادہ کم ہے. جیسے پاکستان کا شیئر جو ہے 1% سے بھی کم ہے، 0.8% ہے، لیکن جو دوسرے ممالک ہیں جیسے انڈیا کا 16% ہے یا چائنا کا جو ہے 36 کے قریب ہے. اس طرح یہ ساری چیزیں جو ایٹماسفیئر میں بھیج رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ تو وہ اس کو فضا کو گرم کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا. تو اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے پورے گلوب کے جو ویدر پیٹرن ہے وہ بدل رہے ہیں. تو یہ اسی پاکستان بھی اس میں افیکٹ ہو رہا ہے. جیسے پچھلے جو ہیٹ ویو آئی اس میں جو موسم بہار آئی نہیں، تو ہیٹ ویو آئی پہلے ہی ٹمپریچر اتنے زیادہ ہو گئے. تو یہ چیزیں آتی رہیں گی، اب فریکوینٹلی یہ چیزیں بدلتی رہیں گی، جیسے فلڈز آ گئے یا ہیٹ ویو آ گئی، لینڈ سلائڈنگ. تو یہ آنے والے وقت میں ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی. تو سر اس کو ہم بہتر کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کو بہتر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم جو مین میڈ جو چیزیں ہم ایٹماسفیئر میں بھیج رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا. یا ایک سب سے اچھا جو ایک طریقہ ہے کہ ہمیں جو ٹریز پلانٹ کرنے ہوں گے، ٹریز بہت زیادہ لگانے ہوں گے، تو وہ ایٹماسفیئر کو وہ کنٹرول کریں گے. اس سے ہیٹ ویو بھی نہیں ہوگی. جو بارشوں کو کنٹرول کریں گے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ ہم درخت اگر لگائیں تو اس سے جو ہے ویدر پیٹرن ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہر گزرتے سال کے ساتھ سردی کا ٹینیور کم ہوتا جا رہا ہے، گرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو مستقبل میں بھی یہی دیکھنے کو ملے گا اگر ہم احتیاطی تدابیر نہیں کرتے؟ دیکھیں بالکل، جو ونٹرز ہیں وہ شرنک ہو رہے ہیں، وہ جو گرمیوں کا سیزن ہے وہ بڑھ رہے ہیں. پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو یہ بڑھتے رہیں گے، لیکن اگر ہمیں میئرز نہیں لیں گے تو یہ ایسے سلسلے ہوتے رہیں گے. جی بالکل. اور سر ایک سوال بڑا اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پوچھ لوں آپ سے، کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جس طرح گرمیوں میں ہم اکثر یہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ آج ٹیمپریچر جو ہے وہ 35 ڈگری ہے لیکن فیل لائک 40 ڈگری، اور اگر سردیوں کی بات کروں تو ٹیمپریچر 10 ڈگری ہے، فیل لائک 5 ڈگری. تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب جو ٹیمپریچر ہے وہی فیل ہونا چاہیے کہ یا فیل ہونے والی چیز جو ہے وہ الگ ہوتی ہے؟ دیکھیں جو ٹمپریچر ہم لیتے ہیں نا، وہ ایئر کا ٹمپریچر ہم میئر کرتے ہیں، زمین کا نہیں ہوتا ہے. ایئر کا ٹمپریچر ہوتا ہے ایک خاص قسم کی، ہم نے ایک سکرین لگائی ہوتی ہے، اس کے اندر تھرمومیٹر ہم رکھے ہوتے ہیں. یعنی ایئر پاس کرتی ہے تو اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے. زمین کا نہیں ہوتا ہے، زمین کا زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے، کم از کم اس سے 5-6 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے زمین کا. لیکن ہم جو ٹمپریچر محکمہ موسمیات والے دیتے ہیں وہ ایئر کا ٹمپریچر ہوتا ہے، اور ایک خاص لیول پہ وہ ہم نے سکرین لگائی ہوتی ہے. تو جیسے کوئی ٹمپریچر ہے فرض کرو 20 ڈگری سینٹی گریڈ، فیل لائک وہ جیسے آج کل ہے تو ہم کہتے ہیں 15 ڈگری سینٹی گریڈ. ٹمپریچر وہی ہوتا ہے ایکچولی، لیکن جو انسانوں کا جسم ہے وہ فیل ایسے ہوگا، کم ہو رہا ہے زیادہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں فیل لائک ٹمپریچر. جب فیلنگ کتنی ہمیں ہوتی ہے، ہم اگر 40 ڈگری کہتے ہیں تو فیل وہ 45 ڈگری تک ہو رہا ہے. یہ اندر کی فیلنگ یہ ایک ٹمپریچر ہوتا ہے وہ ہے، لیکن ایکچوئل وہی ہوتا ہے جو ٹمپریچر پہلے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایئر کا ٹمپریچر ہوتا ہے. مطلب اصل اگر میں ناظرین کو سمجھاتا چلوں تو اصل ٹیمپریچر وہی ہے جو شو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ مسلسل ٹیمپریچر کی وجہ سے درجہ حرارت زمین کا جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ بڑھ چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ فیل ہوتا ہے. جی بالکل، یہ فیل اس کی وجہ سے. لیکن جو انسان ہے اس کے اندر جو فیلنگ ہوتی ہے کہ اگر فرض کرو 20 ڈگری ٹمپریچر ہے تو آج کل جیسے سردیوں کا موسم تو یہ کم ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، بندہ کم فیل کر رہا ہوتا ہے. یہ فیل لائک ٹمپریچر ہم ایک ٹرم استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایکچوئل وہی ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے. ایکچوئل وہی ٹیمپریچر ہے، مطلب وہ فیل والا جو ہے وہ ایک شاید ہم نے خود ہی بنا لیا ہوا ہے. نہیں، وہ بھی ایک ٹرم ہے، وہ بھی موسمیات کی ٹرم ہے کہ ہمیں کتنا فیل ہو سکتا ہے، محسوس کتنا ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس سے نکالتے ہیں، ایکچوئل سے وہ نکالتے ہیں ٹمپریچر. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے موسمیات جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں. ہر گزرتے سال کے ساتھ سردیاں کم ہو رہی ہیں، گرمیاں بڑھ رہی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو مختلف شہروں کی طرح لاہور میں بھی ٹیمپریچر جو ہے 2008 کے بعد اب 0 ڈگری پہ جانے والا ہے. احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی چاہیے وہ سر نے بتایا ہے، تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.